ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زید بھائی کیا حال ہے؟ آج کے ہمارے پروگرام سیرت طیبہ و دفاع سیرت طیبہ میں آپ کے ذمہ کون سے عنوان پر گفتگو کرنا طے ہوا ہے؟ الحمدللہ میں عافیت سے ہوں۔ آج میرے ذمے وحی ربانی کے متعلق گفتگو کرنا طے ہوا ہے۔ ماشاء اللہ، بہت اہم عنوان ہے۔ تو اچھا زید بھائی، آپ ذرا وحی کی تعریف اور نزول وحی کی صورتوں پر کچھ روشنی ڈالیں۔ پلیز یہ بھی بتائیں کہ وحی کا مصدر اور سرچشمہ کون ہوتا ہے؟ ضرور نذیر بھائی، تو سنیے، وحی کا لغوی معنی ہوتا ہے چپکے چپکے دل میں کسی بھی بات کا ڈالنا، اور اصطلاحی تعریف کے سلسلے میں شیخ محمد عبدو نے بہترین تعریف فرمائی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی بھی نبی کو خبر دینا وحی کہلاتا ہے۔ تو وحی ایک ایسی معرفت ہے اور ایک ایسا وجدان ہے جس کو انسان اپنے آپ میں محسوس کرتا ہے، اس بات کے یقین کے ساتھ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، پھر چاہے وہ بلا واسطہ ہو یا بلا واسطہ۔ ویسے تو نذیر بھائی اگر ہم غور کریں تو نزول وحی کے بہت سے طریقے معلوم ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الشورى کے اندر بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ کہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر یا تو اشارے سے یا پردے کے پیچھے سے، یا ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک قاصد بھیجے، پھر قاصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق اس کے حکم سے وحی کرے۔ بے شک وہ تو ہے ہی بلند بالا حکمت والا۔ تو دیکھیے نصیب بھائی، اس آیت کریمہ سے ہمیں نزول وحی کے کل 3 طریقے معلوم ہوتے ہیں، جن میں سے پہلا طریقہ ہے وحی قلبی، اور وحی کی یہ صورت وحی مجرد کی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو براہ راست اپنے بندے کے دل میں ڈال دیتے ہیں، حال ہی کے بندے کو بھی اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہہ کر ایک مضمون ارشاد فرمایا کہ ان روح القدس نفذ فی قلبی، یعنی کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی۔ بہرحال بعض علماء نے انبیاء علیہ السلام کے خواب کو بھی اسی قسم کے ساتھ جڑا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ نصیب پر اب نزول وحی کا دوسرا طریقہ ہے وحی کلام، جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پردے کے پیچھے سے بغیر کسی واسطے کے کلام فرمائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب معراج میں کلام فرمایا۔ تو نصیب بھائی، یہاں پر ہمارے نزول وحی کے 2 طریقے مکمل ہوتے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں تیسرے طریقے کی طرف، وہ ہے وحی ملک، اور اس صورت میں فرشتے کے توسط سے وحی آتی ہے، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو لے کر انبیاء علیہ السلام تک پہنچاتے تھے۔ پورا قرآن مجید اسی طرح نازل ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تکلم فرمایا، جس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سنا اور پھر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ البتہ اس تبلیغ وحی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کل 3 طرح کے احوال ہوتے تھے۔ نمبر 1، کبھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اس حالت پر جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے آیا کرتے تھے، لیکن ایسا 2 یا 3 ہی مرتبہ ہوا ہے۔ نمبر 2، کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی آواز آتی تھی جیسی گھنٹی بجنے سے پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 3، کبھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی شکل میں آ کر آپ تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پہنچاتے تھے، اور عموماً یہ دیکھا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام صحابی رسول حضرت یحییٰ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے۔ تو نزید بھائی،
وحی کی تعریف سے ہمارے سامنے اتنی حقیقت تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وحی کا مصدر اور وحی کا سرچشمہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی بھیجتے ہیں اور پھر انبیاء علیہ السلام اس کو بندگان خدا تک پہنچاتے ہیں۔ اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی تھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، جس کا آغاز ہوتا ہے غار حرا سے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی جیسا کہ ہم نے نوح اور ان کے بعد والے پیغمبروں کی طرف وحی بھیجی تھی۔ لیکن نزید بھائی، ان حقائق کے بالکل برعکس مستشرقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عناد اور تعصب کی وجہ سے آپ کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے یہ خیال بگڑ لیا کہ نعوذ باللہ آپ کو نفسیاتی مرض تھا اور آپ پر ہسٹری اور ملکی کا دورہ پڑتا تھا، جس کے زیر اثر آپ کے پیش کردہ خیالات کو وہی نام دے دیا گیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کیا نزید بھائی آپ اس اعتراض کا جواب دے سکتے ہیں؟ ہاں زید بھائی، ہمارے علماء نے ان مستشرقین کے اس افتراء کا جواب دیا ہے، تو چلیے ہم چند نکات کے ذریعے سے اس افتراء کا جواب دیتے ہیں۔ پہلا نکتہ، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر تمام انبیاء کرام علیہ السلام ایسے تمام امراض و اعراض سے محفوظ رہے جن سے طبیعت کو غیر اور تنفر ہو اور سماجی اعتبار سے حیثیت کو مجروح کرتے ہو، بلکہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام عقل و دانش اور حکمت و فطانت کے اعتبار سے نبوت سے قبل بھی متاثر رہے ہیں اور نبوت کے بعد بھی۔ قرآن کریم نے خود مشرکین کو چیلنج کیا تھا کہ وہ پیغمبر میں اختلاف نقل یا نہی کتب ثابت کر کے جو دکھاتے، ارشاد باری ہے قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ۔ اے نبی جی آپ فرما دیجئے میں تم کو صرف ایک بات سمجھاتا ہوں، وہ یہ کہ تم خدا کے واسطے دو اور ایک ایک کھڑے ہو جاؤ، پھر تم سوچو کہ تمہارے اس ساتھی کو جرم نہیں ہے۔ تو بھلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی جیسے مرض سے کیسے منتسب کیا جا سکتا ہے جس میں حواس قابو میں نہیں رہتے اور انسان کی عقل کام نہیں کرتی؟ دوسرا نکتہ، کفار قریش مرگی اور اس کے آثار و علامات سے خوب واقف تھے۔ اگر آپ پر مرگی طاری ہوتی تو سب سے پہلے ان کفار کو آپ پر دام کرنے کا سنہرا موقع ہاتھ لگ جاتا، لیکن کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے آپ پر مرگی کا الزام لگایا ہو، بلکہ 14 زبانوں کے ماہر محقق سیرت نگار ڈاکٹر حمید اللہ فرماتے ہیں کہ 7 سال کے مسلسل مطالعے اور تحقیق کے دوران مجھے ایک بھی روایت ایسی نہیں ملی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا یا آپ کے اجداد یا آپ کے اقارب میں سے کوئی بھی مرگی سے متاثر رہا ہو، چاہے جائے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرگی سے متاثر قرار دیا جائے۔ تیسرا نکتہ، جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے زید بھائی کہ اکثر مستشرقین یہودی عیسائی ہیں، تو آپ خود بتائیں کہ جس وحی کو مرگی کا اثر کراتے رہے ہیں یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، بلکہ یہی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آتی رہی ہے، تو کیا یہ مستشرقین اس کو بھی مرگی کا اثر کرا دیں گے؟ چوتھا نکتہ، وحی کی جو کیفیت مذکور ہوئی ہے وہ مرگی کی کیفیت سے اکثر الگ ہے، جیسے کہ وحی کے وقت سب کا سردی میں پسینے سے شرابور ہو جانا، وزن کا بڑھ جانا، سر مبارک کا زمین کی طرف جھکا دینا وغیرہ غیر معمولی احوال کا پیش آنا در حقیقت وحی کی طاقت اور عظمت کی وجہ سے نہ۔ چنانچہ ابتدائی عمر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا تھا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم آپ پر ایک بھاری کلام ڈالنے کو ہے۔ چنانچہ وحی اور مرگی کی کیفیت میں بہت فرق ہے۔ پہلا فرق، مرگی کا جب دورہ پڑتا ہے تو جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تو اس کے برعکس ہوتی تھی کہ آپ سب سردی کے موسم میں بھی منزل وحی کے وقت پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے۔ دوسرا فرق، مرگی ذرا سب سے محبوب الہوا سے کر ادھر ادھر جھکتا اور زمین پر گر جاتا ہے اور اپنے آپ پر قابو نہیں رکھتا، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہے
کہ آپ کا دل بھی مضبوط ہے اور آپ کا جسم بھی مضبوط ہے. ممبر پر ہو یا چادر کی مستقبل ہو یا اصحاب کے درمیان بیٹھے وحی آتی ہے تو آپ اپنی اسی کیفیت پر رہتے ہیں. نہ تو جسم ادھر ادھر ڈولتا ہے اور نہ آپ گش آ کر گرتے ہیں. بلکہ بخاری شریف کی روایت کے مطابق ایک بار آپ کھانا تناول فرما رہے تھے. آپ کے دست مبارک میں ہڈی تھی. اسی دوران وحی کے آثار شروع ہوئے تو وحی مکمل ہونے اور اس کی کیفیت کے ختم ہونے کے بعد بھی وہ ہڈی اسی طرح آپ کے دست مبارک میں رہی, نیچے گری بھی نہیں. تیسرا بات, مرغی ذرا شخص کو مرغی کے دوران پیش آمدہ احوال بالکل یاد نہیں رہتے, جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران آنے والی آیات کو خوب اچھی طرح سنتے اور محفوظ کر لیتے تھے, اور کبھی تو اس شخص کے متعلق بھی دریافت فرماتے جو اس نزول وحی کا سبب بنتا تھا. چوتھا پر مرغی ذرا شخص کو اپنے حال پر غم اور افسوس رہتا ہے, بلکہ بعض افراد تو اس مرض سے تنگ آ کر خودکشی تک کر ڈالتے ہیں, جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تو اس کے برعکس ہے کہ آپ کو اس حالت پر خوشی اور راحت محسوس ہوتی تھی اور آپ اس کا انتظار کیا کرتے تھے. اگر کچھ عرصے تک وحی کا سلسلہ موقوف ہوا تو روایت میں ہے کہ آپ کو بڑی فکر دامنگیر ہو جاتی تھی. زید بھائی, اب ہم پانچویں نقطے کی طرف آتے ہیں. وہ یہ کہ وحی کی شدت اور غیر معمولی کیفیت کی وجہ سے یہ مستشرقین اس کو مرغی کا اثر کراتے رہے ہیں. تو کیا وحی کی دوسری صورتوں مثلا خواب, فرقہ فرقل, کسی انسان کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام کی آمد کو وحی ربانی اور من جانب اللہ مان لیں گے؟ ہرگز نہیں. دراصل ان کا مقصد وحی اور نبوت کا ہی انکار کرنا ہے, اس لیے ان کی بڑی لائن ہے. زین بھائی, اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ وحی کو مرغی کا اثر کرا دینا تعصب, انبھکتی اور دھلی دیواجہ پر کی دلیل ہے. اسی لیے خود بعض منصف مستشرقین نے اس الزام کو انتہائی گھٹیا اور بےہودہ قرار دیا ہے. چنانچہ امریکی قلمکار ویل ڈورات نے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایسی کوئی چیز نہیں جو عام طور سے مرغی کے دورے کے وقت پیش آتی ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں ایسی کوئی بات ہے جسے پتہ چلے کہ ان کے قوت عقلیہ متزلزل ہو گئی تھی, جو عام طور سے مرغی کے نتیجے میں ہوتا ہے. بلکہ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کی عمر بڑھتی گئی, ان کی روشن خیالی, قوت فکر, اعتمادی, جسم, روح اور قیادت کی طاقت میں اضافہ ہی ہوتا گیا, یہاں تک کہ آپ کی عمر 60 سال کی ہو گئی. زید بھائی, امید ہے کہ مسئلے کی وضاحت کے لیے گفتگو کافی ہوگی. ماشاءاللہ, آپ نے بہت ہی اچھی وضاحت فرما دی. لیکن نذیر بھائی, مستشرقین کی طرف سے اس وحی ربانی کے مسئلے پر ایک اور بھی اعتراض کیا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ بہت سے مستشرقین نے وحی اور قرآن کا انکار کرتے ہوئے اس کو وحی ربانی اور کلام الہی ماننے کے بجائے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید قرار دیا ہے. کہ صحابی کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں ہے, بلکہ صحابی کا آسمانی کتابوں جیسے کہ تورات, انجیل اور اسی طرح وحی راہب ورقہ بن نوفل سے حاصل کردہ علوم سے ماخوذ ایک کتاب ہے. تو کیا نذیر بھائی, آپ اس اعتراض کا جواب دینے کی زحمت فرمائیں گے؟ ہاں زید بھائی, اس کا بھی جواب دیا گیا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب ہمارے اسامہ بھائی دے. ماشاءاللہ, آپ استاد نے بہت اچھا موضوع منتخب کیا ہے. تو زید بھائی, آپ نے ابھی جو اعتراض ذکر کیا اس کے جواب کے لیے سنیے کہ تورات اور انجیل سے قرآن مقدس کے محفوظ و مقتبس ہونے کے الزام کے غلط ہونے کے لیے لفظ اقتباس کا مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے. کسی بھی کتاب سے لفظ اقتباس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی کسی فکر کو کلی یا جزئی طور پر اس طرح نقل کیا جائے کہ ناقل اس میں اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ نہ کرے. لیکن اگر ناقل اس میں اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ کر دے یا بعض افکار و خیالات کی تعدیل و تصحیح کر دے تو اسے نقل اور اقتباس کا نام نہیں دیا جا سکتا ہے. اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ قرآن مقدس تراخدا, قرآن روایت, افسانوں, فرضی قصوں اور ہر طرح کی بے بودگی سے بالکل پاک صاف ہے.
جبکہ دوسری کتابوں میں موجود مشرکانہ توہم پرستی خالق اور مخلوق کے درمیان برابری کا تصور خود بتلاتا ہے کہ انسانی ابتداء نے اس پر خوب ہاتھ صاف کیا ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام اللہ پاک کے منتخب بندے اور اس کی مرضی کے نمائندے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم ان کی عظمت و تقدس کو جا بجا بیان کرتا ہے اور ان کے دامن عفت کو داغدار کرنے کی ہر کوشش کی جڑیں کاٹ دیتا ہے، جبکہ دوسری کتابوں میں نہ جانے کیسے کیسے خرافات اور حیا سوز واقعات اس مقدس گروہ کے پاکباز افراد سے منسوخ کرنے میں کوئی آگ محسوس نہیں کی گئی۔ جیسا اسلام سے پہلے عہد قدیم میں تورات کی کسی عربی ترجمے کا وجود نہیں ملتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا میں اس کی وضاحت ہے کہ اسلام سے پہلے یہود کی مقدس کتابوں کے عربی ترجمے کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ پہلا عربی ترجمہ عباسی دور خلافت میں ہوا ہے، ورنہ یہ ساری کتابیں عبرانی زبان میں لکھی ہوئی تھیں۔ اب ذرا اندازہ کیجیے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبرانی تورات سے کیسے استفادہ کر لیا۔ اب تو ان مستشرقین کو ایک نیا جھوٹ کرنا پڑے گا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبرانی زبان سے واقف تھے اور عربی کا ترجمہ کرتے تھے۔ جیسا یہود و نصارہ کی دعوی حملہ کی تردید کے لیے واضح دلیل قرآن کریم کا بار بار یہ چیلنج ہے کہ اگر یہ قرآن انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو وہ بھی اس جیسا کلام پیش کر کے دے دے۔ اگر اس قرآن کی اصل ان یہود و نصارہ کے پاس موجود تھی تو انہیں قرآن کا چیلنج قبول کر کے تورات اور انجیل سے اس جیسا کلام پیش کرنے کا ظریفوں کا بالکل حد سے نہیں جانے دینا چاہیے تھا۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے بعد احکام و شرائع کا تورات اور انجیل سے ہم آہنگ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ قرآن کریم اس سے محفوظ ہے، اس لیے کہ قرآن کریم ہر چیز کو ختم کر دینے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ قرآن کریم کا حدث و غلطی کی تصدیق اور حق کی تثبیت ہے۔ اس لیے فطری بات ہے کہ قرآن کریم میں بعض احکام اور شرائع کو باقی رکھا گیا ہے، خواہ اس کا تعلق کتب سابقہ سے ہو یا لوگوں کے تعاون سے۔ البتہ اتنی بات ہے کہ قرآن کریم کسی غلط بات کی تصدیق نہیں کرتا ہے۔ جیسا کئی بار ایسا ہوا ہے جیسا کہ اسباب نزول کی تفصیلات سے واضح ہے کہ کوئی خاص واقعہ پیش آ گیا یا علیہ السلام سے سوال کر لیا گیا، فوراً ہی وحی کے آثار شروع ہوئے اور آپ علیہ السلام نے نازل شدہ آیت کریمہ صحابہ کے سامنے پڑھ کر سنا دی۔ اگر نعوذ باللہ من ذلک آپ علیہ السلام کسی کتاب سے اخذ کر رہے ہوتے تو فوراً حکم ربانی پیش نہ کر دیتے، بلکہ وقت لیتے اور اصل کتاب سے مراجعات کے بعد ہی بدلاتے۔ جیسا اس ساری گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ قرآن کریم کتب سابقہ سے نقل کیا ہوا ہرگز نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ بہت سے مستشرقین نے اپنے اعتراف کو سند دینے کے لیے یہ بھی کر لیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بائبل کی تعلیمات بحیرہ راہب اور ورقہ بن نوفل کے ذریعے حاصل ہوئی ہے اور یہی دونوں آپ کے معلم اور قرآن کریم کے مصدر و ذریعہ ہے۔ تو اس کے جواب کے لیے میں ہمارے علماء کو زحمت دوں گا، انشاءاللہ وہ اس کا جواب دوں گا۔ زید بھائی ماشاءاللہ کافی دیر سے آپ حضرات کی قلوب کو گفتگو سن رہا تھا۔ میری سعادت ہے کہ آپ نے اس اہم موضوع میں مجھے بھی شامل کر دیا۔ خیر، بحیرہ راہب کی شاگردی کا جو افسانہ گڑھا گیا ہے اس کی ترتیب کے لیے اتنا کافی ہے کہ تاریخی طور سے صرف اور اس قدر ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کا تجارتی سفر 2 مرتبہ کیا ہے، ایک مرتبہ کمسینی میں اور دوسری مرتبہ جوانی میں، اور دونوں ہی سفر میں بصرہ کے بازار سے آگے جانا ثابت نہیں ہے اور نہ ہی بحیرہ یا اور کسی راہب سے دین و مذہب سے متعلق کوئی چیز سننا ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں کا یہ سفر خفیہ بھی نہیں تھا۔ زید بھائی اب ہمیں 3 باتیں دھیان میں رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ میں اس راہب کے پاس رک کر تعلیم حاصل کی ہوتی تو اس سفر سے واپسی کے بعد مکہ میں یہ بات معروف اور متعارف ہوتی اور آپ کی دعوی نبوت کے بعد مشرکین اس الزام کو خوب زور و شور کے ساتھ اٹھا دے کہ آپ نے تو یہ سب کچھ مگر مشرکین نے ہزار کرنے کے باوجود اس الزام کو کبھی بھی عائد نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قاضی محمد سلیمان منصور بن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ پادری صاحبان نے اتنی بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیرہ راہب ملا تھا، یہ شاعروں پر تو اور بھی لگا دی کہ 40 سال کی عمر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ثابت کی تھی وہ اس راہب کی تعلیم کا اثر تھا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشخیص، کفارہ کارت اور حضرت مسیح علیہ السلام کی صلیب پر جان دینے کا مجرم اس راہب کی تعلیم سے کیا تھا، تو اب عیسائی اپنے اس بزرگ کی تعلیم کو قبول بھی نہیں کر لیتے۔ اسی طرح ورقہ بن نوفل میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم نہیں رہے۔ خود ورقہ نے وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ پیغام اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اس میں آپ کے ارادے اور عمل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ زید بھائی، تیسری بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ورقہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات وحی کے نزول کے بعد ہوئی تو اس ملاقات سے پہلے جو وحی آئی وہ ورقہ کی تعلیم کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی طرح اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملتے رہے ہو، تاریخی طور پر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نزول وحی کی ابتدا میں اس ملاقات کے بعد ہی ورقہ انتقال کر گئے تھے، تو اس کے بعد وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دیتے رہے، جبکہ وحی کا سلسلہ تو آگے 23 سال تک جاری رہا۔ الغرض مستشرقین کی تمام باتیں بے بنیاد اور تعصب پر مبنی۔ چنانچہ قرآن کریم کو توریت، انجیل، بحیرہ اور ورقہ کی تعلیمات سے محفوظ قرار دینے کا نظریہ اس قدر غلط اور جھوٹا ہے کہ خود مستشرقین کی ایک جماعت اس کے خلاف میدان میں آ گئی۔ چنانچہ انگریز مستشرق لائن کر کہتے ہیں کہ مجھے یہود و نصارہ کے دین سے جتنی واقفیت ہے اس بنیاد پر میں کہہ سکتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اس سے ماخوذ نہیں۔ اسی طرح ہنری نقاش کہتے ہیں کہ یہ بات محقق ہو چکی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کتاب مقدس پر نہیں پڑھا اور نہ ہی اپنے دین کے سلسلے میں کسی سابق مذہب سے استفادہ کیا ہے۔ مستشرق کارلائل بحیرہ راہب کے متعلق جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات کہ میں اس راہب بحیرہ کے متعلق کیا کہوں جس کے بارے میں خیال ہے کہ ابو طالب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایک مکان میں ٹھہرے، اور میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک کم سن لڑکا اتنی چھوٹی سی عمر میں ایک راہب سے بھلا کیا کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ بہرحال زید بھائی، اس موضوع پر اتنی وضاحت کافی ہے، اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔